فیضان رسول چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دبائیے بیل آئیکن کو۔ دنیا بالخصوص وطن عزیز ملک ہندوستان جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے کسی پر مخفی نہیں۔ کورونا وائرس جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی بڑی کوششیں شب و روز کی جا رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک بات بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا کچھ خلاصہ کر دیا جائے کہ ثریا ستارہ، جس کو کہکشاں اور نجم بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے صبح صادق کے وقت۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق، اور یہ بات بڑی بے باکی سے کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا، اور یقینی طور پر کورونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بولیں یا لکھیں، تو ہمیں یہ سوچنا لازمی ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، اس سے کہیں ہماری شریعت، ہمارے مذہب اور ہمارے پیغمبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو، ذات پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنقید و تنقیص کا نشانہ نہ بن جائے، اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ثریا ستارے کے تعلق سے جو روایت ہے مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں، یہ بات بہت سارے بیانات بھی جاری ہوئے ہیں کہ لوگوں نے بڑے یقینی اور حتمی طور سے یہ کہا ہے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا اور دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سوشل میڈیا پر یہ بڑی تیزی سے خبر پھیل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ حدیث مختلف انداز سے بیان ہے، بروایت مختلف، مقید اور مطلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے یہ حدیث پاک۔ مطلق کا مفہوم یہ ہے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے، کہ جس سے اللہ رب العزت اس کے سبب یا تو بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، یا اس بیماری کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ثریا ستارے کے سبب پھلوں کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہے، کل بلد سے مراد دنیا کا ہر خطہ ہے یا دنیا کا کچھ بعض حصہ مخصوص ہے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ حجاز مقدس کے بعض علاقے اس سے مخصوص ہیں۔ بہرحال اس حدیث پاک میں شارحین کا، محدثین کا شدید اختلاف ہے۔ کسی نے اس کو مطلق مانا، کسی نے اس کو مقید مانا، لیکن ہم بڑی دھڑلے کے ساتھ، بڑی یقینی اور حتمی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہونے کے سبب
کورونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا تو آپ کم از کم کہنے سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ ہماری شریعت ہمارے مذہب پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی۔ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ سوریا ستارہ طلوع ہونے سے بیماری دور نہیں ہوگی، کورونا وائرس ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کو ایک سبب، نشانی اور علامت بنایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سوریا ستارہ طلوع ہو اور بیماریاں دور نہ ہوں۔ ہاں، بیماریاں تبھی دور ہوں گی، کورونا وائرس تبھی ختم ہوگا جب اس میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ جیسے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جب دوائی لیتے ہیں تو دوائی صرف ایک بہانہ ہے، لیکن یہ ہمارا یقین ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں اس دوائی سے تبھی شفا ملے گی جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی۔ شفا دوائی میں نہیں ہوتی ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ کورونا وائرس سوریا ستارے سے ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ختم ہوگا، لیکن ہاں امید کی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سوریا ستارے کے سب سے، اس سوریا ستارے کے واسطے اللہ رب العزت اس وبائی مرض کو ہمارے ملک اور پوری دنیا سے اس مرض کو دور فرما دے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ دوانی ہو، یہ حتمی اور یقینی ہو، ہاں صرف امید کی جا سکتی ہے اور ہم اسے یقینی اور حتمی انداز میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کبھی امید ہے، اس کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ستارہ طلوع ہوگا، اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس مرض کو دور فرمائے گا اور ہمیں امن و امان بخشے گا۔ تو میں آپ سے تمام سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی بیانات یا کچھ بھی لکھیں تو اس پر آپ ضرور محاسبہ کر لیں، آپ اس پر ضرور تبصرہ کر لیں، یہ بات کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان میں امن و امان، پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔